بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کاشتکاروں کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ زمین سے بھرپور پیداوار حاصل کریں، لیکن ہماری زمینوں کی ساخت کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ جس طرح کے ہمارے کاشتکار چاہتے ہیں اس طرح کی پیداوار حاصل نہیں کر پاتے، جس کے لیے انہیں کیمیائی کھادوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ ہمارے کچھ کاشتکار آرگینک کھادوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بڑے پیمانے پر نہیں ہے، بڑے پیمانے پر کیمیائی کھادوں کا استعمال ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات جو زمینوں کی ساخت ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور ہمارے کاشتکار جو زمین کا جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آرگینک ایگریکلچر کنسلٹنٹ محمد علی خان صاحب۔ تو ہم ان سے بات کریں گے کہ ہمارے کاشتکار جو بھائی ہیں وہ زمین کی ساخت کو بہتر کرنے کے لیے جو بایو فرٹیلائزر ہے اس کا استعمال کر کے اپنی زمینوں کی ساخت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور ان سے کیسے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ محمد علی خان صاحب، اپنے ٹائم دیا۔ تو کچھ ہمیں بتائیے کہ ہماری جو زمینوں کی ساخت ہے یہ خراب کیوں کر ہو جاتی ہے اور ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہماری کہتے ہیں کہ جو پروڈکشن ہے ایگریکلچر پروڈکشن وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آرگینک میٹر کا نہ ہونا ہے۔ مطلب ہے کہ اس کے بارے میں ایک 5% ایک بات کہی جاتی ہے جو زرعی سائنسدان کہتے ہیں کہ 5% جو ہے ہر زمین کے اندر آرگینک میٹر ہونا چاہیے، تو وہ مقدار ہم مینٹین نہیں کر پا رہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی انپٹس بھی نہیں ہے جو پراپر طریقے سے مستقل بنیادوں پر اس لیول کو برقرار رکھ سکیں۔ اچھا، اس میں کیونکہ جب تک آرگینک میٹر نہیں ہوگا تو آپ کے اندر جو لیونگ آرگنائزم ہے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں ان کی پروپوگیشن نہیں ہوتی، اور ان کی پروپوگیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو منرلز زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو کھادیں زمین میں قدرتی کھادیں پڑی ہوتی ہیں وہ سسٹینیبل فارم کے اندر پڑی ہوتی ہیں، ان کو پھر کوئی ایسا مطلب کہ مصنوعی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سسٹینیبل فارم کے اندر جو کھادیں موجود ہیں ان کو اویلیبل فارم میں کنورٹ کر کے پودوں کو فراہم کیا جائے۔ یعنی کہ کچھ کھادیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین میں باقی رہ جاتی ہیں، موجود رہتی ہیں، لیکن ان کی حل پذیری نہیں ہو پاتی، ان کی جو زمین کے ساتھ وہ مکس اپ نہیں ہو پاتی اور وہ زمین کی زرخیزی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ لیونگ آرگینزم جو ہیں ان میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ جو اس کی جو سالوبلٹی ہے، حل پذیری ہے ان کھادوں کی، اس کو بہتر کیا جائے تاکہ زمین کی زرخیزی بہتر ہو۔ دیکھیے، اس میں ہمارا کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے ایکسٹریم ٹیمپریچر ہمارا 48 اور 50 کی طرف جاتا ہے، تو اس میں ان کی پرفارمنس جو ہے نا لیونگ آرگنائزنگ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ ان کی موٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے۔ جو اپر لیول پر جو لیونگ آرگنائزم ہوں گے ان کے چانسز ہیں کہ وہ ان کی موٹیلٹی میں اضافہ ہو جائے۔ اب اس میں اسی وجہ سے جو ہم کیمیائی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کی جو ایفیکیسی ہے نا، جو ان کی افادیت ہے، ہم اس طریقے سے اس کے رزلٹ کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اور اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جس طرح یہ فرٹیلائزر بنانے والی کمپنیاں خود کہتی ہیں کہ ہماری DAP جو ہے اس کے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فصل کو مطلب ہے کہ پودوں کو نہیں فراہم ہوتا اور وہ زمین میں موجود رہتا ہے، وہ منجمد فارمیٹ میں پڑا رہتا ہے۔ اب یہ کام تو بیکٹیریا کرتا ہے، یہ کام لیونگ آرگنائزم کریں گے، تو اس کے لیے یا تو زمین کا ٹیمپریچر ماڈریٹ رکھ لیں۔ اب کنونشنل میتھڈ کے اندر زمین کا جو ٹیمپریچر وہ اس کو ماڈریٹ نہیں رکھا جا سکتا، اس کو مینٹین نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے کہ آپ کو پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کی طرف جانا پڑے گا، اور زمین کو کہتے ہیں ڈھانپ کے رکھنا پڑے گا آپ کو، اور ہل سے گریز کرنا پڑے گا، آرگینک میٹرز کا بڑھانا پڑے گا، تو اس صورت میں جا کے وہ چیز تو اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں، ہمارا اصرار یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشنل فارمنگ کی طرف یہ کنونشنل میتھڈ ہے اسی کی طرف جائیں، ہم کیمیائی کھادیں استعمال کرتے رہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ایک سلوشن ہے، ٹیمپریری سلوشن ہے، بایو فرٹیلائزر ہے جس میں لیونگ آرگنائزم ہوتے ہیں، اس کا استعمال کیا جائے۔ اچھا محمد صاحب، ایسا بھی تو ہمارے کچھ کاشتکار ہیں وہ سبز کھاد کا یعنی کہ جو جنتر ہے
یا اور جیسے کوئی فصلوں کی باقیات تھیں ان کو زمین میں روٹاویٹ کر دیتے ہیں، مکس اپ کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی تو یہ آرگینک میٹر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں وہ ایک یا دو فصلیں اچھی لے لیں گے، اس کے بعد صورتحال ویسے ہی ہو جائے گی۔ اب یہ کوئی حل نہیں ہے، مطلب کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے، وقتی حل ہے، لیکن کوئی ایسا علاج جو ہے وہ ابھی کے سائنس جو جتنے بھی ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں وہ مستقل بنیادوں پر آرگینک میٹر کو مینٹین رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے کوئی سلوشن ابھی تک پیش نہیں کر سکے ہیں۔ تو پھر کون سا یہ طریقہ ہمارے کاشتکار بھائی اختیار کریں تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پکنک کی طرف جانا پڑے گا، پیراڈاکسیکل ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا، پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کی طرف جانا پڑے گا، تو تب جا کے ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اول کیونکہ ہر شخص کیونکہ ابھی یہ سسٹم جو ہے یہ پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے کچھ سال پہلے، تو اس میں ابھی تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنے میں مشکلات آ رہی ہیں، اس کی مشینری کی ابھی کہتے ہیں کہ مشینری آسانی سے دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرف بھی جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب تک آپ کا اعتماد اس طرف نہیں بڑھتا تو وقتی طور پر جو ہے آپ ایگریکلچرل کمپاؤنڈ جو ہے یا لیونگ آرگنیزم ہے اس کا سہارا لیں، اور اپنا اس وقت جو کھادوں کی کہتے ہیں قیمتیں آسمانوں کو پہنچ رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہونا ہے، کہ اس میں فیول میں اضافہ ہونا ہے، اس ڈالر کی وجہ سے اس میں کھادوں کے ریٹ میں اضافہ ہونا ہے، اور اس میں بہت سارے کہتے ہیں ابھی اضافہ ہونا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز چلتی رہے گی، اور اسی فارمر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کی طرف کو اس کو منیمائز کرنے کے لیے، اس کی الٹرنیٹ یا متبادل طور پر جانے کے لیے اس کی کوشش کرے۔ ہمارے کاشتکار کی کوشش بھی یہی ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی جو پیداواری لاگت ہے وہ کم سے کم ہو، لیکن اس کی جو پروڈیوس ہے، جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہو۔ دیکھیں اس میں ایک تو کیا اس سلسلے میں نا فارمر کا جو ہے ویل اویئر ہونا ضروری ہے، اس کا اس کا شعور اس لیول کا ہو کہ وہ ان چیزوں کو کس طرف جائے، کس طرح کرے، کیونکہ ہمارا عام جو جٹ ہے وہ اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہے، اور کچھ ہمارے جو مطلب ہے کہ انپٹ سیل کرنے والے ادارے ہیں وہ پھر ساری بات ان کے اوپر آ جاتی ہے، وہ جس طرح فارمر کو فیڈ کرتے ہیں تو وہی چیز وہ پرچیز انپٹ خریدنے کے چکر میں وہ اس کو خریدتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے ان کی جیب خالی ہو جاتی ہے، جب فصل آتی ہے تو وہ ویسے خالی رہتے ہیں۔ تو اس میں بایو کھاد بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ایگریکلچرل کمپاؤنڈ ہے، اس میں مختلف قسم کے بیکٹیریا ہیں جو مطلب کہ ان کا مختلف فنکشن ہے، اس میں فاسفورس کا بیکٹیریا بھی موجود ہے، اس میں نائٹروجن کا بیکٹیریا بھی اس کا موجود ہے، اس کے اندر پوٹاشیم کا بیکٹیریا بھی موجود ہے، اس میں میگنیشیم، کیلشیم، جتنے بھی بیکٹیریا ہیں یہ اس کا کمپاؤنڈ ہے، بلینڈ ہے، مرکب ہے یہ۔ تو اس کو مطلب ہے کہ اس کی یہ ایک پیکٹ ہے، اس کی قیمت 500 روپے ہے، اور اس کا 25 گرام کا یہ پیک ہے۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 100 لیٹر جو ہے فریش واٹر، گراؤنڈ واٹر جو ہے آپ نے لینا ہے، ڈرم کے اندر ڈالنا ہے اس کے اندر، اور اس میں 2 کلو شوگر مولیسز مل جائے تو آپ کو سستا پڑے گا، اگر نہیں ملتا تو آپ 3 کلو پھر گڑ لے لیں، 3 کلو گڑ لے لیں، پھر آپ اس میں 2 کلو ہومک ایسڈ لے لیں جو پوٹاشیم والا ہوتا ہے، جو پوٹاش والا ہوتا ہے وہ لیں، اس میں ڈال کر یہ پیکٹ ڈال دیں، اور اس کو 2 سے 3 دن تک دن میں 4 سے 5 مرتبہ کلاک وائز اس کو ہلاتے رہے، تو اس کا جو رنگ ہے وہ مالٹے کلر جیسا ہو جائے گا۔ تو یہ تو ان کے پاس، یہ تو ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس اس کے انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر پی ایچ میٹر ہے تو وہ پی ایچ میٹر کے ذریعے چیک کر لے گا کہ اس کی پی ایچ اگر جو ہم نے اس کا محلول بنایا ہے اس کی پی ایچ اگر 3 سے 4 انچ آ جائے تو یہ کہتے ہیں ریڈی ٹو یوز ہے اس کو، اور اگر یہ اس کی پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے پھر یہ پھر زیادہ مطلب کہ مناسب نہیں ہوگا، اور اگر اس کی پی ایچ 4 یا 5 ہوتی ہے وہ بھی مطلب ہے کہ اس کے رزلٹ اس کے اچھے نہیں ملیں گے۔ اگر بہترین آپ نے رزلٹ لینے ہیں ایگریکلچر کمپاؤنڈ کے، اور اس میں اس کی پی ایچ کا 3 یا 4 ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں یہ بیکٹیریا اتنا طاقتور ہے کہ زمین میں جو بھی کھادیں پڑی ہیں ان کو تو یہ حل کر ہی دے گا۔ اس کے علاوہ فارمرز جو ہمارے گروور ہیں جو بھی ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھادوں کو محلول بنا کر یا گھول بنا کر اس کو استعمال میں کریں، تو کہتے ہیں ہم سے ڈی اے پی وغیرہ نہیں گھولی جاتی، یہ دوسری جو کھادیں جو مطلب کہ حل پذیر نہیں، آسانی نہیں ہو سکتی، ان کے ہمارے لیے گھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور بیکٹیریا ہے کہ اس میں اگر آپ ڈی اے پی ڈالیں گے ڈی اے پی کو گھول دے گا یہ۔ صحیح۔ اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس ایگریکلچر کمپاؤنڈ کے ساتھ آپ نے اگر ڈی اے پی 1 لگانی تو آدھی لگائیں۔ صحیح، یعنی کہ اگر فصل کو 1 بوری کی ضرورت ہے تو آدھی بوری استعمال کریں اس محلول کے ساتھ۔ اس محلول کے ساتھ اس کا رزلٹ آپ کو انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ملے گا۔
اور کوشش یہ کریں کہ کیونکہ فصل پودا چھوٹا 2 انچ کا یا 4 انچ یا 6 انچ کا ہوتا ہے تو اس کو خوراک کم چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے جتنی فرٹیلائزر کمپنی والے ہیں یا جتنے بھی سائنسدان وہ کہتے ہیں کہ اکٹھی ڈال دی جائے. اب پودا چھوٹا ہے، اس کا کھاد اتنی بڑی مقدار ہم ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد جب اس کے فصل کا پکنے کا تیار آتا ہے ٹائم آتا ہے، جب اس میں گوب کی حالت میں آتی ہے یا فلاورنگ کا ٹائم آتا ہے، اس وقت وہ اس کو انرجی نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ غذائیت نہیں مل رہی ہوتی، اس کی وجہ سے اس میں ڈیفیشنسی آتی ہے اور کراپ پروڈکشن جو ہے ہماری نیچے کی طرف آ جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر پانی کے ساتھ کھاد کی کچھ مقدار، یعنی کہ ڈی اے پی بوری کو آپ آدھی کر لیں، یا فصل ابھی چھوٹی ہے تو اس کو آپ کا گزارا 15-20 کلو سے بھی چل جائے گا، وہ کر لیں. ایک ڈی اے پی بوری کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو لگائیں. اس طرح یوریا لگائیں. یوریا تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ اس میں نائٹروجن ہوتی ہے، یہ اڑ جاتا ہے، اس کو چھٹا نہیں کرنا چاہیے. سائنسدان سارے فرٹیلائزر کمپنی والے بھی یہی کہتے ہیں. تو اس کو اگر اس کے ساتھ میلور دیں گے تو آپ کے لیے 15 کلو یوریا 20 کلو یوریا اس کے ایکڑ کے لیے کافی ہے. وہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک بوری کے مطابق برابر کام کرے گا. اچھا، اگر اس ہم کمپاؤنڈ کا استعمال کرتے ہیں، اگر ایک دفعہ کوئی کسی فصل میں استعمال کرتا ہے تو آن ورڈ وہ کتنی فصلوں تک یا کتنے عرصے تک وہ قابل استعمال رہ سکتا ہے یا اس کا اثر موجود رہ سکتا ہے؟ دیکھو بات یہ کہ سوائل ٹمپریچر جو ہے نا وہ اس پہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اگر ٹمپریچر اچھا ہے تو اس کے لیے اس کی مطلب کہ اس کی ایفیکیسی بڑھ جائے گی، ورنہ یہ کہ یہ جو ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے یہ اپنے اندر حصار بنا لیتا ہے، سائلنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ وہ کیونکہ ہمارے پاس وہ بھی پریکٹس نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے پاس علم نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے فارمر کے پاس وہ اس طرح کا انتظام ارینجمنٹ کر سکے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ مطلب کہ مہینے میں 2 مرتبہ تو اس کو لازمی استعمال کریں. صحیح. اس کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ پیک صرف تقریباً 500 روپے کا پیک ہے. باقی آپ کا دوسری جو چیزیں ہیں، آپ کا ہیومک ایسڈ پوٹاش والا جو ہے وہ، اور اس میں 2 کلو شوگر مولیسس ہے یا 3 کلو گڑ ہے آپ کا، تو وہ اگر استعمال کریں نیئر اباؤٹ آپ کا 1000 کے قریب بہترین آپ کا بن جاتا ہے. تو یہ کمپاؤنڈ ہے پیک جو ہے یہ کتنے زمین کے لیے کافی ہوتا ہے؟ اس کی بہتر یہ ہے کہ اگر رزلٹ اچھے لینا تو یہ 1 پیکٹ 1 ایکڑ کے لیے کافی ہے، اور اس کی 1 ٹائم اس کی اپلیکیشن ہے. ہاں شروع میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں مہینے میں 2 یا 3 مرتبہ استعمال کر لیں، اس کے بعد آپ جیسے جیسے آپ کی ڈوز بڑھتی رہے تو اس کے بعد تجریز تقریباً 50 لیٹر کے اوپر لیے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ اگر مستقل آپ اس میں اپنی زمین میں استعمال کرتے آ رہے ہیں، پھر آپ اس کو 10 لیٹر پر ایکڑ جو ہے وہ آگے جا کے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. بایو ایگری کمپاؤنڈ کے اندر اس کا جو 1 گرام ہے اس کے اندر 450 بلین بیکٹیریا ہے. اس ایگریکلچر کمپاؤنڈ کے اندر اتنی بڑی تعداد جب یہ ملٹی پلائی ہوگا 100 لیٹر میں جب ڈالیں گے 25 گرام تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خربوں اربوں میں چلا جائے گا، اربوں خربوں میں چلا جائے گا. تو اتنی بڑی مقدار میں جب جائے گا تو اس نے اپنا کام تو کرنا ہے. پھر جو سسٹینیبل فارم میں جو منرلس پڑے ہیں اس کو یہ اویلیبل فارم میں کنورٹ بھی کرے گا. پھر جو فصلوں کو جو بتدریج ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے ان کو نیوٹریشن پرووائڈ کرے گا. صحیح. تو یہ اس کی مطلب پھر اس کی وجہ سے جو فرٹیلائزر آپ کی کہتے ہیں کہ جو مرجن فارمیٹ پڑی ہے یا ایسی، کیونکہ فارمیٹ میں جب فارمر کھاد کو چھٹا کرتا ہے اور کوئی جو کھاد کے دانے پودوں کے روٹس کے قریب آ گئے، پودوں نے تو وہ خوراک تو لے لی وہاں سے، جو دور ہوں گے تو وہ مطلب کہ پودا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے خوراک لے. کمپاؤنڈ کیونکہ یہ محلول کی شکل میں جائے گا اور یہ حل پذیر بھی ہو چکا ہوگا، روٹس میں جائے گا، یہ روٹس کی وجہ سے آسانی سے اس کو حاصل کر سکیں گی اور وہ نسبتاً زیادہ اچھے طریقے سے کھادوں کا رزلٹ ملے گا اور اس کی خوراک اس کا اچھی ملنے کی وجہ سے پودا ہیلدی ہوگا، صحت مند ہوگا. اچھا اس میں دیکھیں نا اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا. دیکھیں کیمیائی کھادوں کے استعمال سے ہمارا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم نیوٹریشن ڈیفیشنسی آ رہی ہے. اب اس وقت کہتے ہیں کہ پہلے ہم کوئی 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو میکرو نیوٹرنس جو ہیں وہ 13 کے قریب تھے، اب 30 کے قریب پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ ابھی سائنس ابھی اس کو ڈسکور کر رہی ہے. اس میں اب یہ نہ آنے والے دنوں میں کچھ نہیں کہا جاتا کہ مائکرو اور میکرو نیوٹرنس میں کتنے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز نیچرل ہے. جو چیز بھی مطلب کہ ایسے منرلز جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئے کہ ان کو بھی سسٹینیبل فارم میں کنورٹ کر کے اویلیبل فارم میں کنورٹ کرے گا اس کو. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب. بہت شکریہ صاحب. ناظرین، آپ نے آرگینک ایگریکلچر کنسلٹنٹ محمد علی خان صاحب کی باتیں سنی کہ اگر ہمارے کاشتکار بھرپور پیداوار کے لیے اپنی زمین کی زرخیزی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پائیدار قدرتی طریقہ کاشت کی طرف آئیں، بایو جو فرٹیلائزر ہے اس کا استعمال کریں. اس حوالے سے انہوں نے جس کمپاؤنڈ کا ذکر کیا اس کا استعمال کریں تاکہ زمین کے اندر جو لیونگ آرگینزم موجود ہیں ان کی تعداد کو پروپیگیٹ کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اور جو کیمیائی کھادیں ہمارے کاشتکار بھائی استعمال کرتے ہیں ان کی جو حل پذیری ہے وہ بہتر ہو جائے.
اور ان کی جو کیمیکل کھادوں کی استعمال کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہوگا، اور اس طرح ان کی بچت بھی ہوگی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔